بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ ماہ مبارک ہے، بندگی اور عبادتوں کا وقت ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنے نزدیک بلانے کے لیے حتی شیطان کو بھی زندانی کر دیا ہے، قید خانے میں ڈال دیا، اور انسان کو ایک خاص توفیق سے نوازنا چاہتا ہے۔ اس ماہ مبارک خصوصاً سحر کا وقت ہے، اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ سجدے، وہ مناجاتیں کیوں ہماری زندگی میں نہیں ہیں؟ کیوں ہم اس دنیا میں بندگی سے اتنے دور ہو جا رہے ہیں؟ ایسا کیا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ اگر واقعاً خداوند متعال کا لطف دیکھیں، اگر واقعاً کوئی انسان اللہ کی راہ کے لیے، خانہ خدا کے لیے، اللہ سے قرب کے لیے محرم ہو جائے، شیطان بھی کچھ نہیں کر سکتا، اس کا جرأت نہیں رکھتا ہے، عاجز ہے، شیطان بھی عاجز ہے۔ فقط استمسک بالعروۃ الوثقی، جو عروۃ الوثقی اور بندگی اور عبادت اور نیائش اور اس کی راہ سے چپک جائے، اپنے آپ کو تیار کر لے، واقعاً شیطان عاجز ہے، لیکن ویسے چپکے جو بندے کا چپکنے کا طریقہ ہے، راہ ہے، واقعاً خالص، یعنی اب محرم ہو جائے اس کا۔ شیطان کتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے میں جن گھروں میں یا جن علاقوں میں کتے پالے جاتے ہیں حفاظتوں کے لیے، اگر کتے کو یہ احساس ہو جائے کہ یہ آنے والا اس گھر کا محرم ہے تو وہ حملہ نہیں کرتا ہے، وہ فقط دم ہلا کر اپنی رام ہو جاتا ہے۔ اگر واقعاً عزم و ارادے کے ساتھ انسان اللہ کی راہ کا محرم ہو جائے، بندہ جرأت نہیں کرتا شیطان، چونکہ اس کے پھر حفاظت کا اللہ نے وعدہ لیا ہے، اس کی حفاظت کا اللہ نے وعدہ لیا، کچھ نہیں کر سکتا۔ عزیزان من، اس سحر کے وقت میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کروں، اتنا سمجھ لیجئے، تھوڑا سا توجہ کیجئے، غفلت سے باہر آئیے، تھوڑا سا سمجھیے کہ اللہ نے یہ جو مجھ کو قیافہ دیا ہے انسان کا، اولیاء والا قیافہ دیا، کچھ اور بھی خلق کر سکتا تھا، مجھ کو کچھ اور بھی بنا سکتا تھا، درخت بنا سکتا تھا، حیوانات بنا سکتا تھا، جانور بنا سکتا تھا، خاک بنا سکتا تھا، سب کچھ، لیکن اللہ نے لطف کیا ہے، احسان کیا ہے کہ مجھے قیافہ بھی دیا تو اپنے پاکیزہ بندوں کا قیافہ دیا ہے۔ یہ کم شکر چاہیے اس کے لیے، کم شکر دیا چاہیے اس کے لیے۔ اللہ نے مجھے ایک انسانی قیافہ دیا ہے جو پیغمبر کو دیا ہے، جو علی مرتضیٰ کو دیا ہے، جو اہل بیت اطہار کو، اپنے مقرب بندے انبیاء اولیاء اوصیاء کو دیا، وہی مجھے، کیا کم شکرانا چاہیے اس کے لیے؟ کیا کم نعمت ہے یہ اللہ کی طرف سے کہ مجھے انسان والا وجود دیا ہے؟ فکر کریں، تھوڑا سا بیدار ہوں، تھوڑا سا سمجھیں خداوند متعال نے۔ ابھی دیکھیں، مجھے قیافہ دیا تو انسان، اپنے مقرب بندوں والا دیا، دین دیا ہے، مجھے اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام جیسی شخصیات سے آشنا کرایا ہے، قرآن جیسی کتاب سے آشنا کرایا ہے، اور مجھے ایک ایسے گھرانے میں پیدا کیا ہے جس کا تعلق اسلام سے۔ یہ کم نعمتیں ہیں عزیزو، یہ کم نعمتیں ہیں؟ کیا ہر نعمت پہ شکرانہ نہیں بجا لانا چاہیے؟ کیا اپنے مالک کے سامنے سر کو سجدے میں نہیں رکھنا چاہیے؟ کب تک سرکشی رہے گی وجود میں؟ کیا یہ جملہ، کیا یہ بات کم ہے کہ مجھے ایک ایسی شکل و صورت دی ہے جو اپنے مقرب بندوں کی دی ہے؟ مجھے کوئی اور بھی شکل دے سکتا تھا۔
ایسے نہ کریں کہ اپنے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو ہمیشہ مقایسہ کرتا رہے، ہمیشہ اپنے آپ سے گفتگو کرتا رہے، تجھے کیا کیا دیا اللہ نے، کیا نہیں دیا ہے، عقل سالم دی ہے، شعور دیا ہے، سمجھنے کا طور و طریقہ دیا ہے، یہ قیافہ بھی دیا ہے اولیاء والا، انسان بنایا ہے، کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، دین سے آشنا کیا ہے، اولیاء سے آشنا کیا ہے، اور ان پاکیزہ زواج سے آشنا کیا ہے جنہوں نے اپنی زبان سے، عمل سے انسان کو سعادت تک پہنچانے کے لیے ہر طریقے کی قربانی دی ہے۔ کیا یہ کم ہے؟ کیا اس کے لیے شکر نہیں چاہیے؟ کیا اس کے لیے شکر نہیں چاہیے؟ کیا نماز پڑھنے کے طریقے ہمارے بدلنے نہیں چاہیے؟ کیا خوبصورت طریقے سے اطمینان سے 2 رکعت نماز پڑھنے کا وہ انداز جو اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا ہے، کیا اس پھر نماز کو ختم کرنے کے بعد خوبصورت طریقے سے بیٹھنا، پھر سجدے میں جانا، 3 بار کہنا شکراً شکراً شکرا، پھر اس کے بعد اٹھ کے تسبیح اٹھانا، 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا، کیا یہ ضروری نہیں ہے انسان کے لیے؟ کیا پھر صرف یہی ہے کہ انسان آیا 2 رکعت نماز پڑھی اور بھاگ لیا؟ کیا یہ بندگی ہے؟ کیا یہ نیائش ہے؟ یہ جو میری عبادت ہے، یہ طمانینہ، یہ اطمینان والی عبادت، یہ جو بندگی کو پیش کرنے والا طریقہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے کیا میرے وجود میں؟ ان قوما عبدوا اللہ حبا لہ، وہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں محبت کی وجہ سے، اللہ سے محبت، چونکہ انسان کی فطرت میں کمال سے، خوبصورتیوں سے محبت کرنا خداوند متعال عین جمال ہے، عین کمال ہے۔ ہمیں احساس نہیں ہے، بہت دور ہیں، اس کے کمال کو نہیں دیکھا، اس کے جمال ہے، لیکن جو بندے اللہ سے محبت کے مبنا پر، محبت کی بنا پہ عبادت کرتے ہیں، خوبصورت ہے، خوبصورت۔ وہ منت نہیں رکھتے کہ میں احسان کر رہا ہوں، منت رکھ رہا ہوں، میں احسان کر رہا ہوں 2 رکعت نماز پڑھنا، وہ محبت کرتا ہے، ہدیے کو پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہدیے کو محبوب کی بارگاہ میں کیسے محب آتا ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کس طریقے سے محبوب نجوا کرتے ہیں، کیسے اپنے معشوق سے گفتگو کرتے ہیں، کیسے گڑ گڑاتے ہیں، اس حلاوت، اس ذکر کی شیرینی کو چکھنے کے لیے کیسے محب اپنی محبوب کے بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے۔ کیوں؟ اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادتیں اس طریقے سے تھی، چونکہ ایک عاشق تھے، ایک معشوق کے، وہ معبود معشوق ہے، یہ عاشق ہے، وہ محبوب ہے، یہ محب ہیں، جو تحفہ پیش کرتے ہیں، منت نہیں ہے، منت نہیں۔ حضرت موسیٰ سے خداوند متعال نے کہا کہ موسیٰ، لوگوں کے درمیان ایسا کام کرو کہ لوگ ہم سے محبت کریں۔ کہا خدایا وہ کیسے؟ کہا کہ لوگوں کو ہماری نعمتیں بتاؤ، ہم نے جو ان کو نعمتیں عطا کی ہیں، ہم نے جو بڑی بڑی نعمتیں ہدایہ پیش کیے ہیں، ہم نے جو ان کو ہمیشہ نعمتوں سے نوازا ہے، ان کو بتائیں، نعمتیں محبت لاتی ہیں، یہ ہمیں آپس میں کرنا چاہیے۔ حتیٰ جو نعمت مجھے اللہ نے دیا وہ بتانا چاہیے، مجھے اللہ نے یہ دیا، اللہ نے یہ دیا ہے، بلکہ ایک دوسرے کو بتانا چاہیے، بھائی یہ آپ کے پاس نعمت کس نے دی ہے، بھائی یہ نعمت کہاں سے آئی ہے، بھائی یہ نعمت کہاں سے آئی ہے، یہ نعمتیں بتانی چاہیے۔ ان نعمتوں سے محبت وجود میں آتی ہے، اور جب نعمتوں سے محبت وجود میں آتی ہیں، پھر وہ بندگی اپنے شباب کے لیے آپ کو دعوت دیتی ہے، بندگی کی ادائیگی کے لیے پھر آپ کا دل آگے بڑھاتا ہے، آپ کا ارادہ آتا ہے، میرے مالک نے مجھے نعمت دی ہے، وہ میرے بارے میں اتنا کچھ چاہتا ہے، وہ مجھے ایسے کچھ دے رہا ہے، وہ مجھے یہ نعمتوں سے نواز رہا ہے، وہ مجھے ایسے دے رہا ہے، ایسے دے رہا ہے، ایسی ایسی نعمتیں دے رہا ہے جس کی طرف میں متوجہ بھی نہیں ہوں میرے بھائی، اور میں غفلت میں ہوں، وہ میرا خیال رکھ رہا ہے، وہ مجھے سلامتی دے رہا ہے اور میں اس کو نہیں پکار رہا ہوں، میں اس کی ڈہڑی پر پیشانی نہیں رکھ رہا ہوں، میں سرکشی میں زندگی گزار رہا ہوں، میری فکر میں، میرے خیال میں، میرے سوچ میں، میرے دل میں کتنی نجاستیں، کثافتیں، اور ادھر سے ہمیشہ بار بار نعمت پہ نعمت، نعمت پہ نعمت، نعمت پہ نعمت آ رہی ہے۔
کتنا خوبصورت ہے، کتنی خوبصورت نعمتوں سے نوازا ہے، کیسی ولایت سے نوازا ہے۔ عزیزان من، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے عزیزو۔ ان پاکیزہ ذوات سے آشنا کرایا جن ذوات میں صرف بندگی پائی جاتی ہے، تو کیوں نہ میں ان کے نقش قدم پہ چل کے اپنی بندگی کا اعلان کروں؟ کیوں سرکشی پہ چل کے ان لوگوں کی سیرت پہ چل رہا ہوں جن لوگوں نے ہمیشہ اللہ کی راہ میں، ایمان کی راہ میں، اسلام کی راہ میں، پاکیزہ ذوات کی راہ میں ہمیشہ رکاوٹیں بنائی ہیں؟ کیوں میں اپنے کردار میں، رفتار میں، گفتار میں، کیوں میں اپنے لب و لہجے میں عبد نہیں ہوں؟ کیوں میری لب و لہجے میں مناجات نہیں ہے؟ کیوں میں اپنے مولا کے طریقے سے، کیوں میں اپنے امام کے طریقے پہ عمل نہیں کر رہا ہوں؟ کیوں میری زندگی میں گڑ گڑانا نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ آخر کب تک میں اس غفلت میں مبتلا رہوں گا؟ کب تک میں ان دعاؤں سے دور رہوں گا جو اہل بیت نے ہمیں سکھائی ہیں؟ دعائے مناجات شعبانیہ کو پڑھیں، دعائے حضرت امیر کو پڑھیں، مناجات خمسۃ عشر کو پڑھیں، جو 15 مناجات ہیں، خوبصورت ہے، خوبصورت ہیں۔ اہل بیت علیہم السلام نے کس طریقے سے بندگی کا طریقہ، کس طریقے سے بندگی کی ہے خدا نے۔ کب تک ہم اپنے وجود میں سرکشی دکھاتے رہیں گے؟ صبح کا وقت ہے، نیائش کا وقت ہے، کثرتیں سو رہی ہیں، دنیا کی آوازیں سو رہی ہیں، عبد خدایا اپنی بندگی دن میں کرا لے کے۔ نہیں، دن میں انسان کا ذہن مشغول ہے، ادھر ادھر، تجارت، یہ وہ۔ رات کی تاریکی میں ہوں، میرا عبد ہے، کثرتیں سوئی ہوئی ہیں، وحدت غالب ہے، آواز لگائے مولا قریب ہے، فاصلہ نہیں ہے، فاصلہ نہیں ہے۔ لہٰذا بندے کی زبان سے صرف نجوہ نکلنا چاہیے، مناجات، دعا، نیائش، سوال، مانگنا، طریقہ اللہ کو پکارنا، اللہ کو پکارنا۔ آپ دعائے سحر میں دیکھتے ہیں، دعائے سحر میں انشاءاللہ کبھی ٹائم ملے گا تو اشارہ کروں گا، دعائے سحر میں بار بار خدایا تیری عظمتوں کا واسطہ، تیری زیبائی کا واسطہ، تیرے جلال و عظمت ہو، تیری کرم و فضل و تیری بہا کا واسطہ۔ لیکن کیا مانگ رہا ہوں؟ مانگنے کا طریقہ میرے پاس نہیں، میں تو تیری عظمت کا واسطہ دیتا ہوں۔ اب دینا تو بہتر جانتا ہے، میں بندے کو کیا چاہیے، ایک فقیر کو کیا چاہیے؟ مناجات، عبد کی زبان سے مناجات ہو۔ اور ہمارے پاس وہ ذخیرہ ہے، انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، انشاءاللہ وہ ذخیرہ ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔